بیوقوف شیعہ ہیں اپنی پوزیشن بھول گئے ہیں کہ ہر فلسطینی سے زیادہ تو ہم مظلوم ہیں، ہر فلسطینی سے زیادہ ہم مظلوم ہیں۔ وہ ظلم کبھی کسی یہودی نے فلسطین پہ نہیں کیا، جو اس سے 10 گنا زیادہ تر تم لوگوں نے شیعوں پہ کوئٹے میں، شیعوں پر ہرا چنار میں، شیعوں پر افغانستان میں، شیعوں پر عراق میں تم لوگوں نے نہیں کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ سب سے مظلوم ہم ہیں۔ ابھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قبور تم نے خراب کیا، اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ بھائی ہم یہ ہمارے قبور ہیں، مقدس مقامات ہیں، ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، میں آزادی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اس کا نام ہی نہیں لیتا۔ سب شیعہ مولوی کس کے پیچھے پڑے؟ فلسطین کے پیچھے پڑے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ مولوی کیا پہنتے ہیں؟ ایک تو عبا قبا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عبا قبا کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور رومال جیسا ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں، رومال جیسا ہوتا ہے وہ شیعہ مولوی خامنئی جیسا پہنتا ہے نا۔ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، پتہ ہے وہ کس لیے پہنتے ہیں یہ شیعہ مولوی؟ چفیا بولتے ہیں اس کو۔ یہ جو ہے نا یہ کپڑا، یہ نواسب کا جو رہبر معظم ہے اس نے چفیا پہنا ہوا ہے، یہ چفیا اس نے پہنا، یہ اس کو بولتے ہیں چفیا۔ یہ پتہ ہے چفیا کس کا؟ یہ چفیا یہ کس لیے شخص پہنتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ یہ فلسطینیوں کا قومی لباس ہے، فلسطینیوں کا قومی لباس ہے چفیا۔ شیعہ علماء کا بن گیا ہے قومی لباس، ڈریس بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چفیا، اس کو بولتے ہیں آپ فلسطین چفیا بولتے ہیں اس کو۔ یہ چفیا کس لیے پہنتا ہے؟ اب بہت سارے آپ کے پاکستان میں بھی مولوی ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ خامنئی کو دیکھ کے وہ بھی چفیا پہنتے ہیں۔ یہ چفیا اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے قومی لباس ہے، ان سے کہ ہم فلسطین کو چاہتے ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں، بھئی ہم ان کا لباس پہنتے ہیں نا، یہ ہمیشہ یہ پہنتا ہے یہ شخص۔ یہ اس کو ایک دن آج تک، یہ 33 سال سے ایران کا لیڈر ہے، اس سے پہلے 8 سال یہ صدر تھا، آج تک اس نے ایک دفعہ بھی بقی کا ذکر نہیں کیا، بقی کا ذکر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا پارا چنار کا ذکر کرے، افغانستان کی شیعوں کا نہیں، الٹا اس نے طالبان کو صلاح دیا، طالبان کو سپورٹ کیا، طالبان کو ٹریننگ دیا، ٹھیک ہے نا؟ القاعدہ کو ٹریننگ دیا، القاعدہ کو اس نے عراق میں داخل کیا ہوگا، جی اسی القاعدہ نے پھر سامرہ کے مزارات کو انہوں نے اڑایا تھا، پھر اسی نے وہی القاعدہ بعد میں داعش بناتا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو عالم اسلام کی فکر ہے، عالم اسلام کی بات کر رہا نا، یہ عالم اسلام کی فکر ہے۔ بہت سارے شیعہ میرے خلاف ہے کہ تم نے اس کو ناصبی کیوں کہا، یہ جتنا اس نے شیعوں کو قتل کیا ہے ہمیں نہیں، آپ کو کیا معلوم؟ شیعہ علماء، شیعہ مجتہدین تو اس نے جیل میں ڈالا، پھانسی دیا، ان کو ٹارچر کیا۔ ایک بہت سارے، میں آپ لوگ فارسی پریس نہیں پڑھتے، میں پڑھتا ہوں، یہ اپنے مخالف کو جب جیل میں ڈالتا ہے نا، پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اس سے پہلے اس کو تو رکھتا ہے اس جیل میں، ٹارچر کرتا ہے، رکھتا ہے اس کو سولیٹری میں، پھر اس کو مارتے ہیں یہ لوگ، یعنی مجتہدین کی بات کروں، علماء کی بات کروں، پھر اسے کہتا ہے اعتراف کرو، تم صرف ایک کلپ بناؤ، اعتراف کرو۔ بھائی اگر وہ اعتراف کرے تو خوب، اعتراف نہ کرے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں، اس کے داماد کے پاس جاتے ہیں، تم اس کی بیٹی کے ساتھ طلاق دے دو، اس پہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو طلاق، کہ اس کے جتنے مخالف علماء ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، بیٹیوں کی یہ کتنا نامرد ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان کے دامادوں پہ پریشر ڈالتا ہے کہ بھئی وہ یا ان کے بیٹوں کو کالج سے نکال دو، یونیورسٹیوں سے نکال دو۔ سب علماء کے ساتھ اس نے کیا، اب باقی عوام کے ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن علماء پہ جو ظلم کرتا ہے نا، یہ ایران میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ان باتوں کو، جو فارسی پریس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔